یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، یعنی ناظرین کے لیے ہے. اب ذرا وزیر اعظم کو یہ آپ کلپ دیکھیے کہ وزیر اعظم درست کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں، یعنی ان کے جو کانفیڈنٹس ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ کیوں آئی ہے اور کس کی دعا سے؟ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے. تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی. میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد درج کر دے. یہ صرف ادھر پھنسے نہیں ہے ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. یہ ادھر نہیں پھنسے. کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. سب سے پہلے جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ظاہری بات ہے ایک حکومت کی طرف سے نا ایک تھیری بنائی جا رہی ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کا اقتدار ہے، اس کو بڑا دھچکا مل رہا ہے اور بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. آج عمران خان صاحب نے خیر خود ہی کر دیا، کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی دعا مانگی تھی اللہ کے حضور اور وہ دعا پوری ہو گئی. اور یہ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ محاورہ بھی بولا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو اپوزیشن بھی ایسے ہی شہر کی طرف بھاگ کے آ گئی ہے، نیشنل اسمبلی میں آ گئی ہے. یہ جو اب کچھ حکومت کے لوگ ایسے ہیں جو سیریسلی بلیو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے، اس لیے ان کے حالات آ گئے ہیں اور ان کے خلاف اپوزیشن اتنی تگڑی ہو گئی ہے. آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ انڈیجنس ہے، سیاسی ہے، لوکل ہے؟ منیب دیکھیے، جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں، ریجیم چینج کچھ ویسٹ کی پالیسی رہی ہے بالخصوص امریکہ کی، اور جو بھی ایسی حکومت جو ان کے مطابق درست نہ چل رہی ہو یا ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہ ہو، وہاں وہ ریجیم چینج کیا کرتے ہیں. یہ تو ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے اور اسٹیبلشڈ پریکٹس رہی ہے امریکہ کی. ابھی وہ کر رہے ہیں یا نہیں، اس کو آپ دو تین چیزوں سے دیکھ لیں. اگر آپ کے ڈپلومیٹس، میں بھی ایمبیسڈر رہا ہوں اور کبھی جی کسی منسٹر یا ان کے گھروں میں جا کر ان سے ہم نہیں ملا کرتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. اگر جو ڈپلومیٹس ہیں وہ لیڈرز آف اپوزیشن اور اپوزیشن کے لیڈروں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان دنوں میں، اور اگر آپ وکی لیکس کا ایک جائزہ لیں تو ادھر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جی کیا کیا سیاستدان جا کے ادھر کرتے رہے. اور یہ جو دو ہولی شرائنز ہیں پاکستان میں، جی ایک امریکن مشن اور ایک یونائٹڈ کنگڈم کا مشن، کیا جی ہمارے تمام پولیٹیکل پریکٹیشنرز ان کے پاس جا کر اپنے دکھڑے نہیں روتے؟ کیا ان کو جا کر اپنے مسائل سے آگاہ نہیں کرتے رہے؟ تو یہ ٹھیک روایت ہے. رہی ہے اور وہی جنم دیتی ہے ان کو انٹرفیرنس کے لیے. اور اگر یہ 10-10 کروڑ یا 18-18 کروڑ کی آفرز ہو رہی ہیں، اگر اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کو آفر کی جا رہی ہے. اور اگر یہ کالا دھن اس طرح ضمیر فروشی اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ تمام پریکٹسز انڈیکیٹ کرتی ہیں. اب یہ کس کے بنا پہ؟ یہاں کوئی ٹھیک ہے. امریکن سینیٹر آ کے نہیں بیٹھ جائے گا جو ٹھیک ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈالے گا. اعلی کار تو بنیں گے ڈومیسٹک کیریکٹرز ہی، اور ہر حکومت نہیں میں بٹ بنتے ہیں. جنرل صاحب یہ تو جب عمران خان قذافی کا صاحب بھی تختہ الٹنے کے اپوزیشن لیے میں تھے ان کے ساتھ بھی اس وقت ڈپلومیٹس ملا کرتے تھے، ایمبیسڈر دوسرے ممالک کے ملا کرتے تھے. کوئی یہ نئی بات تو نہیں ہے، ملتے ہیں ڈپلومیٹس، اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں. کوئی آپ کسی خصوصی ملاقات کی بات کر رہے ہیں؟ ادروائز تو یہ آئی تھنک اٹس پریٹی جنرل، بہت سے نہیں ڈپلومیٹس ملتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں سے بھی. نہیں، جس دنوں میں ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یا جس طریقے سے ابھی موومنٹ ہو رہی ہے، اگر ان دنوں میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس کو یہ کہنا کہ وہ بڑی انوسنٹ ہیں اور ان کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے اور ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا یا ڈیزائن نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ہمیشہ لیتے ہیں نا. کیا اس وقت ہماری حکومت ویسٹ کی لائنز کو اسی طرح ٹو کر رہی ہے جس طرح ڈکٹیٹرز کے دور میں یا ارلیئر پولیٹیکل ریجیمز کے دور میں ایک اشورڈ رویہ ہوتا تھا کہ ٹھیک جو ہے. کچھ ویسٹ سے آ گیا اور امریکہ سے آ گیا اس کو مانا جائے گا؟ اگر اس پالیسی کو چھوڑ کر آج اگر ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے اور چائنا اور رشیا اور افغانستان کے امن کے لیے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو ہم پر الزام بھی امریکہ لگا رہا ہے، اس وقت ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے
کہ کچھ نہ کچھ پک ضرور رہا ہے. اگر میرے پاس ایویڈنس ہوتی تو میں آپ کو نام لے کے بتا بھی دیتا کہ فلاں نے پیمنٹ کی بات کی ہے. ٹھیک. اچھا یہ دلچسپ بات ہے انصار بھائی صاحب. ابھی جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے, اب وزیر اعظم نے تو خیر کہہ دیا کہ نہیں جی میری دعا ہے اور میں نے دعا کی تھی اور یہ چلے آ گیا. لیکن میں اس کو بہت زیادہ کسی ایکڈیمک ڈبیٹ میں نہیں, یہ ایک پریکٹیکل بات ہے. آج اگر وزارت خزانہ کی طرف سے, آبویسلی وزیر خزانہ خود کہتے ہیں شوکت طرین صاحب کہ ای یو کے حوالے سے ایسی نئی گفتگو کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم کو کسی سیاسی جلسے کے اندر. ساتھ ہی انہی کے کیبنٹ کولیگز یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپوزیشن اگر ای یو کی بات کرتی ہے کہ جی دنیا سے عمران خان صاحب پاکستان کو لڑانے چلے ہیں تو جی ای یو آپ کی پھوپھی لگتی ہے. یہ ایسی بھی باتیں کی گئی ہیں, چینلز پر کوٹ ہوئی ہیں فواد چوہدری صاحب کے نام کے ساتھ. تو یہ کیا سمجھا جائے, کیا واقعی پھر اپوزیشن اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ کلوڈ کر رہی ہے بیرونی طاقتوں کے ساتھ اور خود کو لوکل پلیئر بنا کر عمران خان صاحب کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو ڈیویٹ کرنا چاہ رہی ہے اور ملک کو کسی بحران کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, جس طرح جنرل صاحب نے کہا نا کہ اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہال بروک ہے, ملی بینڈ وغیرہ اس طرح کے کریکٹرز کا رول رہا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں رہا, اور کس طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, این آر او کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈپلومیٹس آ کے ملتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کا ہمارے مطلب ہے کہ جو فورن ڈپلومیٹس کا ہماری انٹرنل پالیٹکس میں جس طرح کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, یہ جنرلی انٹرفیرنس ہر جگہ نہیں ہوتی, اور ہمیں انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ویسے ایز سچ کوئی ایسی کانسپریسی ویسے نہیں دیکھ رہا کہ جی کوئی کانسپریسی بنی ہوگی اور اس میں ہمارے جو پی ایم ایل این ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں, اور پھر ان کے اپنے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, اب ایک گروپ بنا, دوسرا گروپ بنا, اب تیسرا گروپ بھی کوئی آ گیا, مطلب ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بھی ہے, پھر علیم خان گروپ آ گیا, پھر تیسرا گروپ آ گیا. تو کیا یہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں یہ کوئی فورن کوئی کانسپریسی ہے انٹرنیشنل, اس کے نتیجے میں بن کے آ گئے؟ تو میں ویسے وہ تو نہیں دیکھ رہا, لیکن اینی ہاؤ میں اس کو نیچرل نہیں دیکھ رہا. جس طرح نیچرل ایک پروسیس میں ایک نو کانفیڈنس ہوتی ہے, مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ اس طرح سے نیچرل بھی ہے. میں انٹرنیشنل کی تو بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی کا کوئی رول ہو. اور میں آپ کو بتاؤں جی انصار بھائی صاحب, یہ آپ کو آرگینک نہیں لگ رہی, سیاسی خالصتاً نہیں لگ رہی, کوئی اور بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ نہیں, مجھے ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایز سچ کہ میں آپ سے شیئر کروں, لیکن مجھے آرگینک نہیں لگ رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 17 فروری کو میں نے اپنا ایک کالم لکھا تھا جس کا ہیڈ لائن تھی سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی چیزیں, اور مجھے اپوزیشن کے ایک بڑے اہم بندے نے کچھ بتائی تھی ڈیٹیلز, جو کہ میں نے اس کالم میں ریفلیکٹ کی تھی کہ جی کس طریقے سے میٹنگز ہو رہی ہیں, ہوں گی, اور پھر الٹیمیٹلی 30 لوگ آ جائیں گے, 20-30 لوگ آ جائیں گے پی ٹی آئی کے, ان کے پاس جو ڈسکنٹڈ ایلیمنٹس ہیں, اور پھر انیشلی جو انٹریکشن ہوگا ان کا پی ایم ایل کیو کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ, انیشلی ان کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ایک ہو رہا ہے. اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کل آئی, پرسوں آپ دیکھیں علیم خان گروپ ایمرج کر گیا, آج کوئی ایک اور سنا ہے گروپ آنا تھا, وہ شاید ڈیلے ہو گیا, ہو سکتا ہے کل آ جائے. تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح سیکوینس سے چیزیں آ رہی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے نیچرل طریقے سے ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے آپ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو, اینڈ دیٹ واز دا ہیڈ لائن ان جنگ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ بڑا فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تو وہ کس بڑے فیصلے کی بات کر رہے تھے جو پرویز الہی صاحب, وہ کون سے بڑے فیصلے کی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کہ آپ بڑا فیصلہ کر لیں ورنہ دیر ہو جائے گی. تو مجھے یہ تھوڑی سی چیزیں ان نیچرل لگ رہی ہیں. لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالات آج کل ہیں نا اس وقت, میں ایون پی ٹی آئی کے اندر کی بات بھی کر رہا ہوں, عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی جب وہ آئے تو گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے پاس, دا کائنڈ آف سپورٹ ہی واز انجوائنگ فرام دا اسٹیبلشمنٹ, وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کبھی کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا. اور پلس پھر دیکھیں اپوزیشن, ایون زرداری صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کنسنسس پالیسیز لے کے آئیں, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی, سب کچھ کہ آپ آئیں اور آپ کنسنسس ایوالو کریں. لیکن انفارچونیٹلی
جو ایک غلط چیز رہی، میں چھوٹی سی بات کروں گا عمران خان صاحب کے پارٹ کے اوپر، اور جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے. عمران خان صاحب کا غصہ فرام ڈے ون ٹھنڈا نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب کی جو آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا گورننس کی طرف، آپ ڈیلیوری کریں، پرفارمنس دیں. ان کا ٹوٹل توجہ انفارچونیٹلی چور ڈاکوؤں پہ رہا، اور نہ چور ڈاکوؤں کو چور ڈاکو ثابت کر سکے اور نہ انفارچونیٹلی پرفارمنس دے سکے. اچھا، یہ آسمہ شرازی صاحبہ، اب انصار بھائی صاحب کی طرح ماشاءاللہ آپ بھی ایک بڑی باخبر صحافی ہیں. مجھے صرف یہ عمران خان صاحب جتنی ایگریشن دکھا رہے ہیں بحیثیت وزیر اعظم، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک وہ ہے، ایک obviously ایک ڈی این اے بھی ہوتا ہے ہر شخص کا، ان کا ہے، ہی از اے اسکپر، کھلاڑی ہیں، ایگریسو ہیں، ایگریشن دکھاتے ہیں، فائن، وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن ایسی کون سی حکمت عملی ہے جو کہ عمران خان صاحب اب اپنا سکتے ہیں؟ اور یہ بھی جس طرح انصار بھائی صاحب نے کہا، چودھری صاحبان کہہ رہے ہیں جی بڑا فیصلہ کر لیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فیصل بوڈا صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جاؤ، اگر تمہیں 172 ووٹ بھی دے دیے جائیں تو بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اگلے 72 گھنٹوں میں یہ بھی دیکھ لینا. اب ایسا کیا ہے عمران خان صاحب کے؟ کیونکہ بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے، وہ پتہ نہیں چوری ہونے کا خطرہ تھا تو اسے ٹالوں میں رکھ دیا ہے. یہ کیا ہے، یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، ایسا کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس جو کہ وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کر تو بہت کچھ سکتے ہیں. ظاہر ہے وزیر اعظم ہے اس وقت بھی، اور وزیر اعظم کی کرسی پہ ہیں، اختیار بھی ان کے پاس ہے، تمام ادارے بھی ان کے انڈر ہیں. اور وہ آج جس طرح دھمکی دے رہے تھے، یا جس طرح سے انہوں نے آج لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس سے پہلے میلسی میں کیا ہے، تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسا جو بھی اختیار ان کے پاس ہے وہ استعمال کر سکیں. لیکن ایک جو بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل سازش ان کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہو بھی سکتا ہے ایسا ہو، لیکن میرے چند سوالات ہیں جن کا میں جواب ضرور جاننا چاہوں گی. اور خاص کر کے جنرل صاحب تو ہمارے بہت محترم بھی ہیں اور ان کے پاس بہت انفارمیشن بھی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور ایک بہت بڑا کارنامہ کیا. ان کے خلاف جو کچھ ہوا، ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل سازش ہوئی کہ وہ جو ہے وہ وفات پا گئے، اور جس طرح جن حالات میں وفات پائی. پھر آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنایا جس کو اسلامی بم کا نام دیا گیا، پوری مسلم امہ کو اکٹھا کیا. اور ظاہر ہے کہ سفید ہاتھیوں والی بات بھی تھی تو ان کے خلاف بھی سازش ہوئی، ان کو بھی جو ہے وہ مار دیا گیا. ہاتھ تو ہمارے ہی استعمال ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں، انہوں نے میزائل پروگرام شروع کیا، اور بھی بہت سی اچیومنٹس ہو سکتی ہیں. پھر ان کو بھی یہاں لیاقت باغ کے سامنے شہید کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے 4 سال میں وزیر اعظم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی سی پیک شروع کیا، اس کے اوپر تیزی سے کام کیا؟ کیا انہوں نے امریکہ کو اس سے پہلے کوئی دھمکی دی؟ کون سی انڈیپینڈنٹ، وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون سی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی انہوں نے اختیار کی روس کے دورے سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل سازش تو اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے. آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ان کا الیکشن جو 2018 کا تھا وہ جس طرح سے ہوا، اور پھر جس طرح سے ہماری معاشی پالیسیاں پچھلے 4 سال کے اندر رہی ہیں، جس طرح سے ہمارا سیاسی نظام، جس طرح سے ہمارے اخلاقیات، جس طرح سے ہمارے اقدار کے اوپر جو ہے وہ پچھلے 4 سال کے اندر ہوا ہے، وہ ایک بڑی سازش ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے. تو ایک جو لب و لہجہ آج انہوں نے استعمال کیا کسی بھی لیڈر کو، اور ان کی بہت فالوئنگ ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ مناسب ہے، کیونکہ یوتھ ان کو آج بھی ان کی طرف دکھتی ہے. وہ ایک وہ ہے. دوسری بات یہ کہ اختیار جو وہ کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری، ابھی آج آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی ڈاکیومنٹ چوری ہونے والا ہے. اب وہ کس کا خدشہ ہے، کہاں سے خبر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسمبلی توڑ سکتے تھے، وہ نہیں توڑ سکے. وہ ظاہر ہے کہ اب عدم اعتماد آ گئی تو وہ بھی راستہ بند ہو گیا ان کے پاس.